الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ معرفت القرآن کے تحت اجراء و صرف النحو کورس کا جو ہے جاری ہے، اور اس میں ہم چند اہم ضروری نحو کے اسباق پڑھنے تھے، اور ان کا ہم نے اجراء اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ نحو کے جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نحو کی جان ہے، نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ اسباق۔ اس میں سب سے اہم ترین سبق مورب مبنی کا بیان ہے، اور اس کے بعد مورب مبنی میں سے کیا ہے اسماء موربہ، یہ جو نقشہ میں نے کل سمجھا رہا تھا آپ کو، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کلام عرب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مورب آتے ہیں، تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پھر ایک آخری بحث رہ گئی ہے منصرف اور غیر منصرف کی، تو جب ہم وہ بحث پڑھ لیں گے تو ہم مکمل طور پر جو ہے اجرا کر سکیں گے عربی عبارت کا۔ تو یہی ہے کہ آج انشاءاللہ جل اس میں مورب کے اعراب کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور کل انشاءاللہ جل غیر منصرف منصرف کا جو سبق ہے اس کو ڈائیگرام کی صورت میں سمجھ کر ساتھ میں چند قواعد کو یاد کر لیں گے، لکھوا دوں گا بلکہ پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جل آنے والے ایام میں جو ہوں گے ہم آیات قرآنیہ کو بھی لیں گے، اور ان پر کیا ہے یہ سارے جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں اسباق کے، وہ اس کو انشاءاللہ اجرا کریں گے، اور کیا ہے اس پر پورا جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ جب آپ بار بار ان چیزوں کا اجرا ہوگا تو یہ اسباق آپ کے ازبر ہو جائیں گے، اور جو آپ کو دشواری لگ رہی ہے وہ انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں رہے گی۔ تو یہ بیان ہو چکا تھا کہ کلام عرب میں دو طرح کے کلمے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں تبدیلی آتی ہے انہیں مورب کہتے ہیں، اور کچھ وہ کلمے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی انہیں مبنی کہتے ہیں۔ حرف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حرف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، فعل ماضی سارا مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع اور فعل نہیں کیا ہیں دو سیغوں کے علاوہ مورب ہوتا ہے، یعنی ان کا عامل آخر کے عامل کی وجہ سے ان کا اعراب آخر میں بدلتا ہے۔ اور فعل امر حاضر معروف کے 6 سیغے کیا ہوتے ہیں مبنی الاصل۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا پڑھ لیا تھا۔ پھر ہم نے اسماء مبنیہ کا بیان بھی پڑھ لیا تھا، اور اسماء موربہ کا بیان ہمارا جاری تھا، اور چند اسماء موربہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج باقی رہتے ہیں اسماء موربہ، ان کا بیان جب کمپلیٹ کریں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، صرف منصرف اور غیر منصرف کا ایک سبق ہوگا، اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر عربی عبارات پر انشاءاللہ جل اجرا کریں گے، اور اس اجرا سے انشاءاللہ جل آپ کو مکمل طریقہ کار معلوم ہوگا کہ ایک کلمہ کے آخر میں ہم کون سے کلمے ایسے ہیں جن کے آخر میں اعراب بدلنا ہے، اور کون سے کلمے ہیں جن کے آخر میں اعراب نہیں بدلنا، جن کے آخر میں بدلنا ہے تو پھر کون سا اعراب بدلے گا۔ یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل پریکٹس میں جب لے کر آئیں گے تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، پریکٹس جو ہے ایک مرد کو کامل بناتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کورس کی برکت سے ہم عربی عبارت کو پڑھ بھی پائیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ کون سے کلمے پر اعراب پڑھنا ہے اور کون سے پر نہیں پڑھنا، وہی جو کیا ہے عربوں سے سنا گیا ہے۔ تو اس میں مورب کا اعراب یہ ہمارا چل رہا تھا۔ اس کا مورب جو ہوتا ہے، اسماء مبنیہ کے علاوہ جتنی بھی اسماء ہیں وہ مورب ہیں۔ اسماء مبنیہ ذہن میں رکھنے 8 ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں کنایہ، اس میں استفہام، اسماء شرط، بعض ظروف، اور اسی طرح اسماء افعال۔ تو یہ چند اسماء ہیں، ان کے علاوہ سارے اسم کیا ہوتے ہیں مورب ہوتے ہیں۔ اب اسماء مورب جن کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے ان کا اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف۔ اگر اعراب بالحرکت ہے تو پھر دو طرح سے ہے، لفظوں میں پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، مطلب اس کو دیکھ اور پڑھ سکیں گے
تو وہ لفظی ہے، اور دیکھ اور پڑھ نہیں سکیں گے تو وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ اور اگر اعراب بالحرکت، اسم معرب کا اعراب بالحرکت ہے بھی لفظی، تو اس کی تین قسم بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم میں حالت رفع ضمہ سے آئے گی، حالت نصبی فتح سے آئے گی، اور حالت جری میں کیا آئے گا؟ کسرہ۔ دوسری قسم میں حالت رفع ضمہ سے آئے گی، حالت نصبی کسرہ سے آئے گی، اور حالت جری بھی کسرہ سے آئے گی۔ اور تیسری قسم میں حالت رفع ضمہ سے ہوگی، اور حالت نصبی فتح سے ہوگی، اور حالت جری بھی فتح سے ہوگی۔ جو پہلی قسم ہے حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے، اس میں تین طرح کے اسم معرب آ جاتے ہیں: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف۔ مفرد کا تو مطلب تثنیہ جمع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب آگے بیان آئے گا، اس کا بیان یہاں پر آئے گا۔ تثنیہ اور اس کے ملکات، جمع اور اس کے ملحقات، ان کا اعراب یہاں پر آئے گا، اعراب بالحرف لفظی میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ مفرد منصرف، منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، کہ غیر منصرف کا اعراب یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیا ہے؟ منصرف صحیح، صحیح کون سا ہوتا ہے؟ عرب نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو زید دیکھیں مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ آخر میں دال ہے، واو الف جا میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح قائم مقام صحیح کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو، لیکن ما قبل حرف کیا ہے؟ صحیح ساکن ہو۔ جیسے کہ یہاں پر دلون میں لام کیا ہے؟ دلون میں آخر میں حرف علت ہے واو، لیکن اس کے ما قبل جو لام ہے وہ صحیح ساکن ہے، یعنی صحیح حرف ہے اور ہے بھی ساکن، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم کہلاتا ہے جاری مجرا صحیح، یعنی نہ یہ غیر صحیح ہوتا ہے اور نہ یہ صحیح ہوتا ہے، بلکہ یہ صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اسی طرح جمع مکسر منصرف، یعنی جمع ہونی چاہیے۔ مکسر مراد واحد سے جب جمع بنائی تو واحد والا صیغہ کیا ہو؟ ٹوٹ جائے، اور ہو کیا ہے؟ منصرف۔ وہ غیر جمع مکسر غیر منصرف بھی ہوتی ہے، جیسے جمع منتہا الجموع، کل میں نے بتایا تھا جمع اقصا، وہ تین اسی کے ہیں، فعالو فعاللو فعالیلو، وہ جمع مکسر غیر منصرف ہے، لہذا اس کا غیر منصرف ہوگی تو اس کا اعراب یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بات کون سی ہو رہی ہے؟ قسم اول کی کہ حالت رفع ضمہ سے آئے گی، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے۔ اس میں تین طرح کے اسم معرب آ جائیں گے: مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ اور ان کی حالت رفع میں کیا ہوگا؟ جا زید، یہاں پر ہاذا دلو، جا رجال، تو حالت رفع میں زید مفرد منصرف صحیح مرفوع ہو گیا، جاری مجرا سے بھی مرفوع ہو گیا، اور جمع مکسر منصرف بھی کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا۔ رأیتو زیدن، میں نے دیکھا زید کو، تو رأیتو فعل، تو ضمیر بارز کا ہے فاعل، جہاں پر زیدن مفعول بن رہا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، دلون مفعول بن رہا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، رجالن مفعول ہے جو کہ منصوب ہے، تو حالت نصبی میں تینوں کیا ہوئے ہیں؟ منصوب ہیں، یعنی ان پر کیا آ رہا ہے؟ حالت نصبی میں فتح آ رہا ہے، دیکھیں فتح آ رہا ہے۔ اسی طرح مررتو بزیدن، با حرف جارہ کی وجہ سے، اسی طرح الا دلون کی وجہ سے مجرور ہے، الا حرف جار کی وجہ سے دلون مجرور ہے، با حرف جارہ کی وجہ سے رجال مجرور ہے، تو با اور الا حرف جارہ کی وجہ سے مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف یہ کیا ہو رہے ہیں؟ مجرور۔ حالت جری میں کیا آ رہا ہے؟ کسرہ، تو دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کسرہ۔ ان تینوں کا اعراب بالحرکت ہے اور ہے بھی لفظی، لفظوں میں پڑھا بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت رفع ضمہ سے آ رہی ہے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے۔ دوسرا کیا ہم نے پڑھا ہے؟ دوسری قسم جس کا اعراب بالحرکت ہو اور ہو بھی لفظی، ٹھیک ہے، یعنی پڑھ بھی سکیں، بول بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں۔ اس کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی کسرت سے، اور حالت جری کسرت سے۔ اس میں ایک ہی اسم معرب آتا ہے اور وہ ہے جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفع ضمہ سے آ رہی ہے، دیکھیں حالت نصبی کیا ہے؟ کسرہ سے آ رہی ہے، اور حالت جری بھی کس سے آ رہی ہے؟ کسرہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع کس سے آئی؟ ضمہ سے۔ رأیت مسلمات، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، تو یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اور مفعول اچھا ذہن میں رکھیے، ترجمہ بھی ساتھ سمجھیں کہ مفعول کے ترجمے میں عموماً کیا آتا ہے؟ کو کا لفظ۔ رأیت میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، تو کو جب آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، تو حالت رسمی کس سے آ رہی ہے؟ کسرہ سے۔ مررت بمسلمات، میں گزرا مسلمان عورتوں کے ساتھ، تو با جارہ کی وجہ سے مسلمات کیا ہے؟ مجرور، تو حالت جری کس سے آ رہی ہے؟ کسرہ سے۔ دیکھیں حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی کسرہ سے، اور حالت جری بھی کس سے؟ کسرہ سے۔ حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی کسرہ سے، اور حالت جری بھی کس سے؟ کسرہ سے۔
اب آ جائیں قسم ثالث، اعراب الحرکت ہو، لفظی ہو، اور ہو کیا ہے قسم ثالث، حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری بھی کس سے؟ فتح سے۔ اس میں ایک اس میں معرب آتا ہے اور وہ ہے غیر منصرف۔ جا احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ غیر منصرف وہ اسم ہوتے ہیں، وہ اسماء معرب ہوتے ہیں۔ اسماء معرب کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ تو دیکھیں یہ جو جتنے اسماء معرب بیان ہو رہے ہیں، کتنے بیان ہوئے؟ 8، یہ 9، 10، 11 اور 12۔ تو یہ 12 میں سے ایک کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اور بقیہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غیر منصرف جو ہے حالت رفیع سے ضمہ سے آتی ہے، حالت رسمی فتح سے آتی ہے، اور حالت جری میں کیا آتا ہے؟ فتح، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ کی جگہ کیا آتا ہے؟ فتح۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے۔ تو جیسے جا احمد حالت رفیع میں ضمہ آ رہا ہے، رأیت احمد حالت رسمی میں فتح آ رہا ہے، مررت باحمد حالت جری میں کسرہ کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دونوں تینوں جگہ تنوین نہیں آئی، دو زبر نہیں آیا، دو پیش نہیں آیا، دو زبر نہیں آیا، دو زبر نہیں آیا۔ تو کوئی ہے غیر منصرف پر نہ کسرہ آتی ہے نہ تنوین، بلکہ کسرہ کی جگہ کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ یہ ہمارا ہو چکا تھا کل کا سبق۔ پھر ہمارا جو ہے اعراب اسم معرب کا اعراب الحرکت ہو اور ہو تقدیری، یعنی چھپا ہو، پڑھ نہ سکیں اس کو، بول نہ سکیں اور لکھ نہ سکیں۔ اب اس کی قسم اعرابی کون سی ہے؟ حالت رفیع میں ضمہ تقدیری ہو جائے گا، حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوگا، اور حالت جری میں کسرہ کیا ہوگا؟ تقدیری۔ اس میں دو طرح کے اسم معرب آ جاتے ہیں، ایک ہے اسم مقصور، دوسرا کیا ہے؟ مضاف الی یا المتکلم، یعنی وہ اسم جو جمع مذکر سالم کا صیغہ نہ ہو، کیونکہ جمع مذکر سالم کا صیغہ جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جمع مذکر سالم جو جائے متکلم کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پڑھاتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے مضاف الی جائے المتکلم سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جو جمع مذکر سالم کا صیغہ نہ ہو اور جائے متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔ تو ان دو اسم معرب کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوتا ہے، اور حالت جری میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ وجہ کون سی ہے؟ وجہ میں کل بیان کر رہا تھا آپ کو کہ اس میں مقصور کون سا ہے؟ جس کے آخر میں الف کیا ہو؟ مقصورہ۔ اب اس پر ضمہ دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، فتح دیں گے تو بھی حمزہ بن جائے گا، کسرہ دیں گے تو بھی کیا ہے؟ حمزہ ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا الف مقصور، اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اس میں مقصور سے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اب الف ہے آخر میں، اگر زبر زیر یا پیش اس کو دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ الف الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ رہے گا، حمزہ ہو جائے گا، اور حالانکہ یہ تو کیا ہے؟ الف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ الف پر زبر زیر پیش نہیں آ سکتا، اسی بنا پر حالت رفع میں کیا ہے؟ ضمہ تقدیری ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، حالت نصبی میں فتح چھپ جاتا ہے، اور حالت جری میں کسرہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے، کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف۔ اگر الف کو ضمہ فتح کسرہ دیں گے تو کیا ہے؟ ہوتا تو ہے لیکن لکھنے میں نہیں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پڑھیں گے جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، ہے صحیح، یہاں پر بھی ضمہ ہے، یہاں پر بھی فتح ہے، یہاں پر بھی کسرہ ہے، لیکن چھپ چکا ہے، کیونکہ اگر ضمہ فتح کسرہ ظاہر کرتے ہیں تو آخر میں الف مقصورہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، اور اس میں مقصور نہیں رہے گا۔ اس میں مقصور اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی کھڑا الف ہو۔ تو کھڑے الف کو جب زبر زیر یا پیش دیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ اسی بنا پر یہاں پر ہم ضمہ فتح کسرہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تقدیری چھپ جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا ہے؟ غلامی۔ دیکھیں یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ نہیں ہے غلام، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا ہے؟ جائے متکلم کی طرف، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی صیغہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اب غلام مضاف کرنے سے کیا ہوا؟ غلام پر اعراب آنا تھا، مضاف پر کیا ہے؟ اعراب آنا تھا۔ میں اس دن بھی بتا چکا تھا غلام کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور جا ضمیر کیا ہے؟ معرفہ۔ تو نکرہ کے بعد معرفہ جب آتے ہیں تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعراب ظاہر ہوتا ہے کس پر؟ مضاف پر۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ اعراب ہمیشہ مضاف پر ظاہر ہوگا، مضاف الیہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ تو اب چونکہ غلام کے بعد آ رہی ہے جائے متکلم، غلام کا لفظ اب جائے متکلم کی طرف کیا ہوا؟ مضاف ہوا،
تو یا چاہتی ہے ما قبل کسرہ، یا کیا چاہتی ہے؟ یا ضمیر کی کیا چاہتی ہے؟ ما قبل میں کیا چاہتی ہے؟ کسرہ، یعنی وہ چاہتی ہے کہ غلام کے میم پر کیا ہے؟ کسرہ آ جائے۔ تو یا کے ما قبل چاہنے کی وجہ سے، کسرہ چاہنے کی وجہ سے یا پر کیا آ گیا؟ کسرہ۔ اب حالت رفی میں ضمہ کیا ہو گیا؟ یہاں پر ضمہ آنا تھا میم پر، وہ کیا ہو گیا؟ چھپ گیا، تقدیری ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یا نے ما قبل کیا چاہ لیا؟ کسرہ چاہ لیا، تو یا نے ما قبل کسرہ چاہ لیا، تو اسی بنا پر میم پر جو ضمہ آنا تھا فاعل کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ تقدیری ہو گیا، چھپ گیا۔ اسی طرح رائی تو غلامی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ اگر رائی تو کا مفعول بناتے ہوئے یہاں پر غلام میم کو کیا دیں؟ میم کو ہم کیا دیں؟ فتح دیں، تو اب یا جو کہ ما قبل چاہتی ہے کسرہ، تو اس بنا پر یہاں پر میم پر فتح بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تقدیری، یعنی چھپ جاتا ہے، ہوتا ہے لیکن چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح غلامی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ یا نے ما قبل کیا چاہ لیا؟ کسرہ۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ با حرف جار کی وجہ سے میم پر کسرہ تو آ رہا ہے، مجرور ہونے کی وجہ سے کسرہ تو آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ با جارہ کی وجہ سے یہ کسرہ نہیں آ رہا، یہ دراصل یا کے ما قبل کسرہ چاہنے کی وجہ سے آ رہا ہے، نہ کہ با حرف جار کی وجہ سے۔ اگر با کی وجہ سے کسرہ آ رہا ہے تو پھر رائتو کی وجہ سے پھر میم پر فتح آنا چاہیے تھا، پھر جا کی وجہ سے میم پر کیا ہے؟ ضمہ آنا چاہیے تھا۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ جا غلام موئی، پڑھتے ہیں کیا؟ رائتو غلام مئی۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا یہاں پر میم پر جو ضمہ، فتح اور کسرہ کیا ہو چکے ہیں؟ تقدیری ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یا نے ما قبل کیا چاہ لیا؟ کسرہ۔ تو عرب یہ کیا ہے؟ یا کا طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ یا ما قبل پر چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی بنا پر تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہو جاتا ہے؟ تقدیری۔ تو یہ کیا پڑھتے ہیں؟ جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ اسی طرح پڑھتے ہیں جا غلامی رأیت غلامی مررت بے غلامی۔ یہ ہو گیا ان کا اعراب۔ تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت ضمی حرفی میں ضمہ تقدیری، حالت نصب فتح تقدیری، اور حالت جری میں کیا ہے؟ کسرہ تقدیری۔ تو حرفی میں موسیٰ کا کیا ہے؟ تقدیری ہو گیا ضمہ، یہاں پر فتح تقدیری ہوگا، یہاں پر کسرہ کیا ہے؟ تقدیری۔ غلام میم میں جا نے ما قبل کیا چاہ لیا؟ کسرہ، تو اب یہاں پر ضمہ کیا ہے؟ میم پر ضمہ پیش آنا تھا، وہ تقدیری ہو گیا۔ یہاں پر غلامی پر میم پر کیا ہے؟ فتح آنا تھا، وہ کیا ہے؟ چھپ گیا۔ اور مرتب بے غلامی میم پر کیا ہے؟ کسرہ آنا چاہیے تھا، با کی وجہ سے وہ با والا کسرہ چھپ گیا کیونکہ جا نے ما قبل کیا چاہ لیا؟ کسرہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری۔ اب آ جائیں اس معرب کا اعراب بالحرکت تقدیری۔ اس میں معرب کا اعراب بالحرکت تقدیری، تقدیری یعنی چھپاؤ۔ اس کی پانچویں قسم کیا بنتی ہے؟ حالت رفی میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح لفظی ہوگا۔ فتح کیا ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، حالت نصبی اس کی فتح کیا ہوگا؟ لفظی، اور حالت جری میں کسرہ کیا ہوگا؟ تقدیری۔ اور یہ کس قسم کے بارے میں ہے؟ اس میں منقوص کے بارے میں ہے۔ اس میں منقوص، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہوتا ہے جس کا یا اصلی ہو۔ دیکھیں قاضی، قاضی کا یا کیا ہے؟ اصلی ہے۔ غلامی کا یا جو تھا نا، غلامی کا یا، غلامی کا جو یا تھا یہ یا ضمیر تھی، یا ضمیر متکلم کی تھی، یا متکلم تھی۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا یہ اس کا یا ضمیر ہے، یہ غلام کا لفظ کا اپنا جو ہے یا نہیں ہے۔ تو کسی سیغے کا اپنا یا ہو، یعنی کسی لفظ کا اپنا یا ہو، یا اصلی ہو، اور اس کا ما قبل کسرہ ہو، یا اصلیہ ہو اور اس کا ما قبل کسرہ ہو، تو وہ کہلاتا ہے اسم منقوص۔ ٹھیک ہے، تو اسم منقوص کی یا جو ہے، اسی طرح لفظ بولا جاتا ہے ثانی۔ ثانی کا بھی یا اصلی ہے اور ما قبل مکسور ہے، یعنی ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو یا ہوتی ہے، عربوں کے یہاں یا پر ضمہ پڑھنا بھی دشوار ہے، کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہے، ہاں فتح پڑھنا کیا ہے؟ فتح خفیفہ ہے، ہلکا ہے، تو اس لیے فتح پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہو جاتا ہے، حالت نصبی میں فتح کیا ہے؟ لفظوں میں آ رہا ہے، دیکھیں فتح لفظوں میں آ رہا ہے، اور حالت جری میں کیا ہے؟ کسرہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ تقدیری۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کسرہ بھی کیا ہو چکا ہے؟ تقدیری۔ تو کیا ہے؟ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی یا اصلیہ ہو اور ما قبل میں کیا آئے؟ کسرہ آئے، تو وہ کہلاتا ہے اسم منقوص۔ اس کی حالت رفع میں یا پر کیا ہوگا؟ ضمہ تقدیری چھپ جائے گا،
کیونکہ ضمہ پڑھنا جہاں پر ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، پڑھ نہیں سکتے عرب۔ اسی طرح کسرہ کیا ہے، یہاں پر پڑھنا ثقیل ہے، اس لیے کسرہ بھی کیا ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ اور فتح جو کہ خفیف ہے، تو جہاں پر فتح پڑھنا کیا ہے، لفظوں میں زہر ہوگا، تو اس لیے کیا ہے، حالت رفع میں جاء القاضی، یہاں پر کیا ہے، قاضی کی جا پر کیا آنا چاہیے تھا، ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا، جا پر ضمہ کیا ہوتا ہے، ثقیل، اس لیے کیا ہو گیا، چھپ گیا۔ اب کیا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، یا ساکن ہو گئی۔ اسی طرح حالت نصبی میں ضمہ کیا تھا صحیح، لیکن تقدیری چھپ گئی، ضمہ چھپ گیا۔ اسی طرح قادیہ میں یا فتح لفظی، جہاں پر لفظوں میں فتح موجود ہے۔ اور مررت بالقادی میں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ضمہ کا کسرہ جو ہے چھپ گیا ہے، کیونکہ یہاں پر ضمہ پڑھنا بھی دشوار ہے، کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہے، اس لیے حالت رفع میں ضمہ چھپ گیا، اور حالت جری میں کسرہ چھپ گیا، اور فتح چونکہ خفیف ہے تو لفظوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں منقوص کا اعراب بھی ہمارا کیا ہو چکا، مکمل۔ اب آ جاتے ہیں اسم معرب کا اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف ذہن میں رکھیں، واو الف شاء کے ساتھ آتا ہے اسم معرب کا اعراب، حرف کے ساتھ کس کے ساتھ آتا ہے، واو الف یا کی صورت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ واو الف یا کی صورت میں اعراب بالحرف ہو، لفظی ہوگا یا تقدیری؟ لفظی یہ ہے کہ لفظوں میں اس کو پڑھ بھی سکیں گے، بول بھی سکیں گے، اور دیکھ بھی سکیں گے، تو وہ ہے قسم سادس، چھٹی قسم، چھٹی قسم۔ وہ حالت رفع میں کیا ہے، واو سے آئے گی، حالت نصبی اس کی الف سے آئے گی، اور حالت جری کس سے آئے گی، یا سے آئے گی۔ اسم معرب کا اعراب بالحرف ہوگا بھی لفظوں میں، یعنی اس کو پڑھ بھی سکیں گے، دیکھ بھی سکیں گے، اور اس کی حالت رفع واو سے آئے گی، حالت نصبی الف سے آئے گی، اور حالت جری کس سے آئے گی، یا سے۔ اس میں کون سے اسم معرب آ جاتے ہیں، اسماء ستہ، اسماء ستہ مکبرہ، انہیں کہتے ہیں اسماء ستہ، یعنی 6 اسم، 6 مخصوص اسم ہیں، ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، یعنی تصغیر کی حالت میں نہ ہو، فاعل ان کے وزن پر نہ ہو، اور مباہدہ یعنی واحد و تثنیہ جمع نہ ہو۔ اور اس کے لیے ایک شرط بھی ہے کہ جائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یعنی جائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ جائے متکلم کی طرف یہی والے اگر اسماء مضاف ہو جائے تو ان کا اعراب یہ والا آئے گا، اے غلامی والا اعراب آ جائے گا، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہو جائے گا، تقدیری۔ ٹھیک ہے، تو کون سے اسماء ستہ ہیں، اسماء ستہ 6 اسم ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن باپ، اخن بھائی، ہمن عورت کا جو دیور ہوتا ہے، شوہر کا بھائی، ٹھیک ہے، فمن منہ کو کہتے ہیں، ہنن شرمگاہ، اور زو منا والے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 اسم، ابن، نخن، ہمن، فمن، ہنن، زو، یہ کہلاتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ مکبرہ مطلب تصغیر کی حالت میں نہ ہو، اور موحدہ واحدوں، تثنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ تثنیہ جمع آ جائیں یہی والے تو ان کا اعراب تثنیہ جمع والا آ جائے گا، جیسے تثنیہ اور جمع والا اعراب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، کیونکہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب غلامی والا ہوگا، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، جب جائے متکلم کے غیر، یعنی جیسے کہ یہاں پر جائے متکلم کی طرف مضاف نہیں ہو رہا بلکہ کاف کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جائے متکلم تو نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کاف کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جائے متکلم نہیں ہے، ابھی میں بھی کیا ہے، تو یہ اسماء ستہ جو ہیں ان کا اعراب حالت رفع میں واو سے آئے گا، حالت نصبی میں الف سے آئے گا، اور حالت جری میں کس یا سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جا ابو کا، آیا تیرا باپ، رأیت ابا کا، میں نے دیکھا تیرے باپ کو، مررت بابی کا، میں گزرا تیرے باپ کے ساتھ۔ تو حالت رفع میں جا ابو کا کیا بن رہا ہے، فاعل، ابو کیا ہے، مضاف ہے کیونکہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کاف ضمیر کیا ہے، معرفت، نکرہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا بنتے ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اب مضاف پر اعراب کون سا آ رہا ہے، ابو پر اعراب کیا ہے، حالت رفع میں واو سے آ رہا ہے۔ اسی طرح رأیت ابا کا، میں نے دیکھا تیرے باپ کو، تو اب حالت نصبی میں ابا کا اعراب کس سے آ رہا ہے، الف سے آ رہا ہے، اور مررت بابی کا با حرف جار کی وجہ سے ابی کا اعراب کس سے آ رہا ہے، یا سے آ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، اسی طرح کیا ہوں گے اسماء ستہ مکبرہ، وہ 6 اسماء کون سے، ابن، نخن، حمن، فمن، ہنن، زو، ان کا حالت رفع میں اعراب واو سے، حالت نصبی میں اعراب کس سے ہوگا، الف سے، اور حالت جری میں اعراب کس سے آئے گا، یا سے۔ جیسے کہ جا ابو کا میں حالت رفع میں واو سے آ رہا ہے، رأیت با کا میں حالت نصبی میں الف سے آ رہا ہے، اور مررت بابی کا حالت جری میں یا سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں پڑھوں گا جا اخو کا،
رأیت اخاکا مررت باخیکا، جا حموکا رأیت حمو دیور کہتے ہیں تو کاف مونس کی ضمیر لگانی چاہیے، جا حموکی رأیت حماکی مررت بحمیکی، جا فوکا رأیت فاکا مررت بفیکا، ٹھیک ہے. اسی طرح پڑھیں گے. تو ان کا تینوں حالتوں میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف ہوتا ہے، حالت رفع میں واو سے، حالت نصبی میں الف سے، اور حالت جری میں یا سے. اسم معرب کا اعراب بالحرف لفظی. قسم ثابت ساتویں قسم کیا بنتی ہے کہ جس میں حالت رفع الف سے آتی ہے، حالت نصبی یا ساکن ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں بھی یا ساکن ما قبل مفتوح، یعنی یا ساکن ہونی چاہیے اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح. یہ اعراب کس کا آتا ہے؟ اسماء معرب میں سے اس کا اعراب آتا ہے تثنیہ اور اس کے ملحقات کا. تثنیہ دو فرد پر دلالت کرے، اور اس کے ملحقات کون سے ہیں؟ تثنیہ کے ملحقات یعنی جن کا مفرد نہ ہو لیکن دو فرد پر دلالت کریں تو وہ کہلاتے ہیں ملحقات. اسنان اسنتان، اسنان دو مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اسنتان دو مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح ہے کہ لفظ کلا اور کلتا. کلا استاد آ گئے. آواز میوٹ کر دیں. کلا اور کلا اور کلتا، یہ دونوں کلا مذکر کے لیے آتا ہے بشرطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور کلتا بھی کیا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ اس کا معنی آتا ہے دونوں، مؤنث کے لیے آتا ہے بشرطے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. تو ان کا کیا ہے؟ تثنیہ یہ والی مثال ہے رجلان، ٹھیک ہے. تو ان کا اسم معرب کا اعراب بالحرف ہو اور ہو لفظی، مطلب حالت رفع میں الف سے آئے، حالت نصبی میں یا ساکن ما قبل مفتوح ہو، حالت جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح. اس میں کون سے اسم معرب آ جاتا ہے؟ تثنیہ آ جاتے ہیں اور اس کے ملحقات اسنان اسنتان کلا اور کلتا، ٹھیک ہے. حالت رفع میں دیکھیں ذرا الف کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جا الرجلان آئے دو مرد، اب راجلان میں الف کے ساتھ آ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ نون. تو یہ ذہن میں رکھے یہ نون تثنیہ کا نون ہے، اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے. یہ بات اب بتانے والی ہے بڑی اہم ترین، میں بتاتا ہوں. دیکھیں مفرد ہو نا مفرد، ٹھیک ہے، مفرد کو کمپلیٹ کرنا ہو تو تنوین لائی جاتی ہے. اسی طرح تثنیہ کو کمپلیٹ کرنا ہو، ٹھیک ہے، اعراب اصل الف ہے، کمپلیٹ کرنے کے لیے تنوین دراصل نون ساکن کا نام ہوتا ہے، تو کمپلیٹ کرنے کے لیے کسی کلمہ کو یہ نون کیا ہے؟ ساکن لایا جاتا ہے تثنیہ میں، ٹھیک ہے. لیکن اور جمع میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کون سا ہے؟ مسلمو، ٹھیک ہے. اس کے آخر میں کیا ہے؟ نون، جمع میں نون ساکن ہوتا ہے. تثنیہ مفرد کو کمپلیٹ کرنا ہو تو تنوین لائی جاتی ہے، تثنیہ اور جمع کو کمپلیٹ کرنا ہو تو نون ساکن لایا جاتا ہے. راجلن تنوین جو ہے دراصل نون ساکن ہی کا نام ہے. اگر اس میں کھول کر لکھوں نا راجلن کو تو اسی طرح لکھا جائے گا. دیکھیں راجلن، اب بالکل سیم آواز ہے نا، تنوین والی نون ساکن والی آواز ہے. راجلن راجلن، پتہ چلا تنوین دراصل کیا تھی؟ نون ساکن. تو مفرد کو کمپلیٹ کرنا ہو تو تنوین لائی جاتی ہے، تسریہ کو کمپلیٹ کرنا ہو تو نون ساکن لایا جاتا ہے، اور جمع کو کمپلیٹ کرنا ہو تو نون ساکن لایا جاتا ہے، جو کہ دراصل تنوین ہی ہے، نون ساکن، ٹھیک ہے. اب فرق کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرق کرنے کے لیے تثنیہ کے نون کو کسرہ دے دیتے ہیں عرب والے، اور جمع کے نون کو کیا دے دیتے ہیں؟ فتحہ دے دیتے ہیں. تبھی تو کیا ہے؟ مفرد جب مضاف ہو تو تنوین گر جاتی ہے، تثنیہ اور جمع کسی کے جب مضاف ہو تو نون تثنیہ نون جمع کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نون اعراب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تنوین کا جیسے اعراب کا تعلق نہیں ہے، نون اور نون ساکن کا تثنیہ اور جمع کے نون کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل اعراب تثنیہ کا الف ہے حالت رفع میں. دیکھیں الف راجلان، جا راجلان، دیکھیں الف کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور حالت رسمی میں یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ما قبل مفتوح سے آ رہا ہے. یہ نون ہے، نون مکسور، یہ دراصل تثنیہ کا نون ہے، اس کے اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل اعراب کون سا ہے؟ یا ساکن ما قبل مفتوح. مررت بالرجلین، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یا ساکن ہے
اور ما قبل مفتوح ہے، یہ جو تثنیہ کا نون ہے اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اسی طرح اب ہم ان کے ملحقات کا جب اعراب پڑھیں گے حالت رفع میں، حالت نصبی میں، تو کیا پڑھیں گے؟ جا اسنان جا کلاہما۔ اسی طرح حالت نصبی میں پڑھیں گے رأیت اسنین رأیت کلیہما۔ دیکھیں اسنین میں جا ساکن ما قبل مفتوح، کلیہما میں جا ساکن ما قبل مفتوح۔ حالت جری میں بھی جا کے ساتھ پڑھیں گے مررت باسنین یا ساکن ما قبل مفتوح، مررت بکلیہما یا ساکن ما قبل مفتوح۔ تو کیا پتہ چلا؟ اسم معرب کا اعراب بالحرف ہوگا اور لفظی ہوگا۔ کس میں سابق کیا ہے؟ جس کی حالت رفع الف سے آئے گی، جیسے کہ راجلان، اور حالت نصبی میں جا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے راجلین جا ساکن ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں جا ساکن ما قبل مفتوح۔ یہ جو نون تثنیہ آ رہا ہے نے یہ اس کا نون تثنیہ کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسم معرب کا اعراب بالحرف لفظی، لفظوں میں پڑھا جائے، اس کی حالت رفع کس سے آئے گی؟ واو ساکن ما قبل مضموم، یعنی واو ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہوگا؟ اس پر ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حالت نصبی میں جا ساکن ما قبل مکسور، یعنی جا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہوگا؟ اس پر کسرہ ہوگا۔ حالت جری میں جا ساکن ما قبل مکسور، اس میں کون سا اسم معرب آ جاتا ہے؟ جمع اور اس کے ملحقات، جمع اور اس کے ملحقات، جیسے کہ جا المسلمون، المسلمون کیا بن رہا ہے؟ جا کا فاعل، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ تو حالت رفع میں کس طرح آ رہا ہے؟ حالت رفع میں کیا کہا تھا؟ واو ساکن ہونی چاہیے، ما قبل مضموم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہاں پر واو ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یہ جو نون جمع ہے اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں، یہ جمع قانون ہے، اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح رأیت مسلمین میں جا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، یہ جو نون ہے اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں۔ مررت بمسلمین با حرف جار کی وجہ سے حالت جری بن گئی، تو یہ کہ جا ساکن ما قبل میم پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ حالت رفع میں واو ساکن ما قبل مضموم، حالت نصبی میں اور جری میں جا ساکن ما قبل مکسور۔ دیکھیں واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور، یا ساکن ما قبل مکسور۔ اسی طرح جمع اور اس کے ملحقات بھی ہیں۔ جمع مذکر سالم کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں واو نون یا یا نون ہو اور اس کی واحد کی بناوٹ کیا ہے؟ بنا کیا ہے؟ سلامت رہے، یعنی واحد والا صیغہ کیا ہے؟ سلامت رہے، جیسے مسلمون۔ جمع کے ملحقات کیا ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو جمع مذکر سالم کے وزن اور اعراب پر آتے ہیں، جمع مذکر سالم کے وزن اور اعراب پر آتے ہیں، لیکن ان میں جمع سالم کی تمام شرائط یعنی واحد کا سلامت رہنا پوری نہیں ہوتی۔ مشہور ملحقات کون سے ہیں؟ الو ہے، اس کا واحد زو آتا ہے لیکن اگلے لفظ سے نہیں۔ عشرون سے تسعون تک، یہ جو دہائیاں عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، ان کا اعراب بھی جمع والا ہوتا ہے۔ عالمون، عالمون یہ کیا ہے؟ جہان، اس کا واحد کیا ہے؟ عالم آتا ہے جو کہ اس میں جامد ہے۔ پتہ چلا جو جمع مذکر سالم نہیں بلکہ یہ ملحقات جمع مذکر سالم ہے۔ اردونا زمینیں، اس کا واحد اردون آتا ہے جو کہ مؤنث ہے۔ پتہ چلا یہ بھی جمع نہیں بلکہ جمع کے ملحقات میں سے ہے۔ الیجون بلند مقام کہتے ہیں، سنونا سال اور واحد کہتے ہیں۔ اعراب میں کیسے پڑھیں گے؟ حالت رفع میں جا عشرون غلام رجلا ہم اولو قوت۔ اسی طرح رأیت عشرین یا ساکن ما قبل مکسور، رأیت الی یا ساکن ما قبل مکسور۔ اسی طرح حالت جری مررت بعشرین رجلا، یہاں پر بھی جا ساکن عشرین کا جا ساکن ما قبل مکسور، الی میں بھی جا ساکن ما قبل مکسور، ٹھیک ہے۔ اب آخری رہ گیا، ٹائم بالکل شارٹ ہے، میں اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اسم معرب کا اعراب بالحرف ہو اور ہوگا تقدیری، اس میں واو تقدیری ہوگی، صرف واو تقدیری ہوگی، یا لفظی ہوگی حالت نصبی میں اور حالت جری میں بھی یا لفظی ہوگی۔ یہ دراصل کون سے اسم معرب ہے؟ جمع مذکر سالم جو جائے متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم جیسے کہ لفظ کیا ہے؟ ہم مسلمیہ، مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ جمع مذکر سالم کا صیغہ مسلمون، یا مسلمون یا۔ اب آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ تثنیہ یا جمع کا صیغہ جب یہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں، تو مسلمون کیا ہے؟ نکرہ ہے، مضاف، اور جا ضمیر کیا ہے؟ معرفہ، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اور مضاف جب جمع کا صیغہ یا تثنیہ کا صیغہ جب مضاف ہو تو ان کا یہ والا جو نون ہے یہ گر جاتا ہے، تو بن جائے گا
मुस्ले मुया, मुस्ले मुया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? मुस्ले, थोड़ा वाज़े करके लिखता हूं, मुस्ले मूजा। अब यहाँ पर कायदा लगा, वाव और या एक कलमे में जमा हो जाए और उनमें से कोई ये क्या है, एक साकिन हो, तो वाव को किससे बदला जाता है? या से। तो ये बन गया किससे? मुस्ले मुया। अब दो कलमा, दो हम जिन्स हरूफ जमा हो जाएं तो इनमें से क्या है, इदगाम कर दिया जाता है, तो बन जाएगा मुस्ले मुया। अब या माकबल चाहती है कसरा, तो ये जमा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, जा को खत्म करके जमा कसरा आ जाएगा, तो बन जाएगा मुस्लिमिया। देखिए यहाँ पर मुस्लिम, हम मुस्लिमून या था, तो क्या बन गया? हम मुस्लिमिया। तो यहाँ पर वाव क्या हो गई? छुप गई। इसी तरह राई तो मुस्लिमिया, तो देखें यहाँ पर जा ऑलरेडी क्या है? या थी, तो या उसी तरह बरकरार है। मुस्लिमीन या था, तो या क्या है? इसी तरह बरकरार है, सिर्फ नून गिर गया है, तो बन गया है मुस्ले। नून गिरा तो क्या बन गया? या का इदगाम हो गया, तो मुस्लिमिया। मरर तो भी मुस्लिमिया, यहाँ पर भी या क्या है? बरकरार थी, तो शद हो गई, यानी इदगाम हो गया। तो यहाँ पर वाव थी हालत रफी में, जो कि क्या है? तकदीरी छुप गई। पता चला हालत रफी में वाव छुप गई है, हालत नस्बी और जरी में या क्या है? लफ्जों में मौजूद है। पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो क्या है? ये सिर्फ उस क्या है, इसम मुरब का इराब बिल हर्फ हो, और हो क्या है? तकदीरी। हालत रफी में वाव तकदीरी होगा, हालत नस्बी में जा लफ्ज़ों में मौजूद होगा, और हालत जरी में भी जा क्या होगा? लफ्ज़ मौजूद मौजूद होगा। ये सिर्फ किस सीगे में होगा? जो जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो, जो जाए मुतकल्लिम की तरफ क्या हो जाए? ज़मीर की तरफ क्या हो जाए? मुदाफ हो जाए, तो उसमें क्या है? वाव तकदीरी हो जाएगा, हालत रस्मी में जा लफ्ज़ों में मौजूद होगा, और हालत जरी में भी जा लफ्ज़ों में मौजूद होगा। तो आज हमारा जो है इल्म नहव का अहम तरीन टॉपिक इसम मौरब का इराब, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप किताब खुलासतुन नहव से भी क्या है? इसको पढ़कर आ सकते हैं। इसी तरह क्या है? अन्नाहुल कबीर किताब से भी क्या है? पढ़कर आ सकते हैं, या नहव की कोई भी किताब है उससे इसम मौरब का इराब वाला सबक क्या है? पढ़कर याद करके आ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये बहुत अहम तरीन सबक है। इसके बगैर इराब, अरबी इबारात को पढ़ना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार है। इसके बाद एक छोटा सा सबक हमने पढ़ना है, सिर्फ मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का। उसके बाद चंद कायदे हम पढ़ेंगे नहव के, और इंशाअल्लाह अरबी इबारात पर मुकम्मल क्या है? इजरा करके दिखाऊंगा, और ये बातें आपकी इंशाअल्लाह अजबर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बार बार चुके बार बार बातें लौट कर आएंगी, तो इंशाअल्लाह ये बातें आपके जहन में बिल्कुल अजबर हो जाएंगी। तो ये बस सबक थे। आखिर एक छोटा सा सबक रहता है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का, इसके अलावा इंशाअल्लाह तआला सिर्फ इजरा रह जाएगा। जी। जी।